نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق اللہ العظیم۔ دوستو، بزرگوں، عزیزوں، میں یہاں آنا خود اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس کا اہتمام بہت بڑی نعمت ہے۔ ذکر اور ذکر کا اہتمام بہت بڑی نعمت ہے۔ دوام ذکر بہت بڑی دولت ہے۔ اس بنا پر اولاً تو ذکر ہی کی بہت فضیلت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم، مجھ کو یاد کرو تو میں تم کو یاد کروں گا۔ اس سے بڑھ کر کے ذکر کی فضیلت نہیں ہو سکتی۔ علامہ ابن قیم بہت بڑے شخص ہیں، وہ خود فرماتے ہیں کہ ذکر کی فضیلت میں اس سے بڑھ کر کوئی آیت حدیث نہیں ہے۔ مجھ کو یاد کرو تو میں تم کو یاد کروں گا۔ ظاہر بات ہے کہ ہمارے ذکر پر اللہ کا ذکر مرتب ہو رہا ہے۔ ہم نے ذکر کیا تو اللہ نے ہمارا ذکر کیا، یہ معمولی نعمت نہیں ہے۔ اگر ہم قدر کریں تو اللہ رب العزت ہمارا خالق و مالک ہے، اس کو ہم ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں مجھ کو یاد کرو تو میں تم کو یاد کروں گا۔ اللہ کا یاد کرنا بہت بڑی نعمت ہے۔ کوئی معشوق کسی کو یاد کرے، محبوب کو یاد کرے تو اس کی بہت بڑی نعمت سمجھ جاتی ہے۔ آدمی یہ سمجھ لے کہ فلاں نے ہم کو یاد کیا، فلاں لیڈر نے ہم کو یاد کیا، بڑے افسر نے یاد کیا، اس کی خوبی بیان کرتے رہتے ہیں لوگ۔ یہاں رب کائنات یاد کر رہا ہے۔ فاذکرونی، مجھ کو یاد کرو تو میں یاد کروں گا۔ حضرت بابا عبداللہ نے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کہنا دنیا مافیہ سے بہتر ہے۔ ایک ضروری نہیں کہ آپ 5 رات 10 رات عبادت کریں۔ ایک مرتبہ اللہ کا، اللہ تعالیٰ اس کی بھی قدر کرتا ہے۔ وہی بولے ایک مرتبہ اللہ کہنا دنیا مافیہ سے بہتر ہے۔ مگر ہمارے اوقات کتنے ضائع ہو رہے ہیں۔ اس میں ہم اللہ کو یاد کر سکتے ہیں، تلاوت ہم کر سکتے ہیں، اچھی باتیں سنا سکتے ہیں، لیکن اوقات ضائع ہو رہے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی۔ لا یعنی باتوں میں کتنا ضائع ہو رہا ہے۔ خاص طور سے جب سیاست وغیرہ کی کوئی بات آتی ہے، الیکشن کا، اپنے وقت کی کوئی قدر نہیں رہ جاتی، فضولیات میں آدمی لگ جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی زبردست حدیث ہے، لیکن ہم سب پڑھتے ہیں، اس کا استحضار بھی نہیں رہتا۔ من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی۔ حسن اسلام سے یہ بات ہے کہ لایانی باتوں کو ترک کر دیں۔ آج لایانی باتوں میں معلوم کتنا وقت ضائع ہوتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت من نجات، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔
اور دریافت کیا. نجات کس چیز میں ہے؟ شراح حدیث کہتے ہیں نجات میں دونوں ہی ہیں. دنیا کی نجات کس میں ہو؟ پریشانیوں سے، الجھنوں سے کیسے دور ہو، اور آخرت کے نجات ہی مقصود دونوں ہوتا ہے. صحابی نے کیا من یا رسول اللہ نجات کس چیز میں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو طبیب حاضر تھے، طبیب روحانی تھے، اللہ نے آپ کو طبیب بنا کے بھیجا تھا باطنی بیماریوں کی اصلاح کے لیے. چنانچہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑو. ظاہری گناہ سب لوگ جانتے ہیں ظاہری گناہ کیا ہے، باطنی گناہ کیا ہے. حسد چھوڑو، کبر چھوڑو، غصہ چھوڑو، کینہ چھوڑو. یہ قرآن پڑھا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑو. ظاہری گناہ تو آدمی چھوڑ بھی دیتا ہے کسی درجے میں، وہ بھی کسی درجے میں. ایک کبر کو چھوڑ دے، حسد کو چھوڑ دے، کینہ کو چھوڑ دے، بہت بڑی بات ہے. اس کی طرف تو اب انتفاق بھی نہیں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کبر کا ایک ذرہ بھی آپ کے اندر ہے جنت کی خوشبو نہیں پائے گا. ایک جگہ ہم لوگ اسٹیج پر تھے، حضرت معصوم صاحب بھی تھے، یاقی بھی تھا. میں نے کہا حضرت یہ سب حدیثیں مشکات کے اندر ہے. معتبر کتاب مشکات ہے کہ نہیں؟ بنیادی کتاب ہے حدیث میں، اس میں بہت سی یہ حدیثیں موجود ہیں. جیسے اور حدیثیں ہیں نماز روزے کے متعلق، اسے اخلاقیات کے بارے میں بھی حدیثیں ہیں جو دل کو دہلا دینے والی ہیں، دل میں اثر کرنے والی ہیں، وہ بھی حدیث ہے. فتنے کی بہت سی حدیثیں ہیں، کیا فتنے ہیں اور کیسے اسے بچا جائے، کتنی اس کی اہمیت ہے. ایک صحابی تھے فتنے کے بارے میں بہت پوچھا کرتے تھے. صحابی نے کیا کہ آپ فتنے کے بارے میں بار بار پوچھا کرتے ہیں. میں نے کہا انہوں نے کہ اس لیے پوچھا کرتا ہوں تاکہ اسے بچ سکوں. فتنہ معمولی چیز نہیں ہے. اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن من یوم السوء من لیلۃ السوء من ساعۃ السوء. اے اللہ میں فتنوں سے پناہ مانگتا ہوں. فتنے کثیر آئیں گے، جس میں آتا گھروں میں داخل ہو جائیں گے، لوگوں میں فتنے آ جائیں گے. اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے پناہ مانگا. چنانچہ حدیث کی کتابوں میں جیسے کتاب الصلاۃ سے کتاب الفتن ہے کہ نہیں، فتنوں معلوم ہے کہ فتنوں سے بچنا اور اس کا علم سے بچے گا کب؟ جبکہ فتنوں کا علم اس کو ہوگا. اس وجہ سے فتنوں کا کیسے فتنے ہیں؟ نماز روزے کے متعلق فتنے ہیں نہیں، بلکہ عقائد کے باتیں کرنے فتنے ہیں. آج عقیدہ کچھ ہے، کل دن بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اس بنا پر اپنے ایمان کی بھی خیر. اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد. اے اللہ میں ایسا ایمان چاہتا ہوں جس میں ارتداد نہ ہو. علماء یہی کہتے ہیں کہ مشائخ کا ایمان کا بچاؤ ہوتا ہے. ایمان کا بچاؤ ظاہر کے سب عبادات سے بڑھ کے ایمان ہے کہ نہیں؟ سب سے بڑھ کر کے ایمان. بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ جو اہل اللہ سے تعلق رکھتا ہے بے ایمانی سے عموم بچ جاتا ہے. ہم نے جا رہے تھے ماشاء محمد احمد صاحب بھی تھے، ان کے کسی مرید کا انتقال ہوا تو اسے خبر آئی تو جو احوال لکھے تھے انہوں نے کہ ان حالات میں ان کا انتقال ہوا، بہت متاثر ہوئے حضرت. ان حالات اعلیٰ احوال، نہایت عمدہ احوال، کلمہ پڑھتے ہوئے اور باتیں جو دین کی ہو سکتی ہیں وہ سب کرتے ہوئے. علماء نے لکھا ہے کہ جب مشائخ سے تعلق صحیح معنوں میں ہوتا ہے ایمان کی اس کی حفاظت ہوتی ہے. اللہ یہ میرے بندے کا دوست ہے،
اس کی وجہ سے اس کو بھی حفاظت ہوتی ہے۔ ایمان کو بچانا سب سے بڑا فتنہ تو ایمان ہی میں آتا ہے۔ پہلے صبح کرتا ہے آدمی ایمان کے ساتھ، شام کرتا ہے بے ایمانی کے ساتھ، نہیں حدیث ہے۔ اس بنا پر بہت بچنے کی ضرورت ہے۔ اس دعا کو تو دوہروں پر پڑھنے کی ضرورت ہے۔ بعض خاص واقعات سامنے آئے بڑے لوگوں کے، میں تو بہت پڑھتا ہوں بھائی، مجھ کو حضرت بتلایا بھی تھا کہ یہ دعا پڑھا کرو، اللہم آتنی ایمان لا یرتد ورحمتاً ننال بہا، اور میں رحمت کا سوال ایسے ایمان کو چاہتا ہوں جس کے بعد ارتداد نہ ہو۔ معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رہے ہیں تو امتی کو کس طرح اس کی تلاوت، اس کی دعا کرنی چاہیے۔ نبی کی احتمال ہے کہ وہ ایمان سے نکل جائے گا، نبی ہے وہ تو معصوم ہے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں اللہم آتنی ایمانا لا یرتد ویقینا لیس بعدہ کفر ورحمتاً انال بہا شرف کرامتی فی الدنیا۔ اتنا مجھ کو بتایا تھا کہ یہ پڑھا کرو۔ دوستوں بزرگوں دعائیں بتاتے تھے کیونکہ ہر وقت تعلق ادھر تھا۔ اس بنا پر میرے دوست اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ ایمان کے ساتھ جاؤ گے، آج کل جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ ایمان ہی نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ نبی بھی شفاعت نہیں کرے گا، نبی کی شفاعت بھی بے ایمانوں کی نہیں ہوگی۔ کمزور سے کمزور ایمان ہو تب شفاعت کرو۔ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہیں ثابت ہے کہ غیر مومنین کے لیے شفاعت قبول ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل کبائر کے لیے تو ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری امت کے کبائر کے لیے بھی میری شفاعت ہے۔ اس بنا پر اپنے ایمان کے بچا، اس زمانے میں تو بہت ضروری ہو صاحب ایمان کو بچانا۔ جہریت آ رہی ہے، آخرت کا انکار آ رہا ہے، قرآن حدیث کی طرف سے بے اطمینانی آ رہی ہے۔ ہم لوگوں کو یہی کام ہے، دن رات لوگ کہتے رہتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں، بدلاتے رہتے ہیں، خود اپنے متعلق بھی ہوتا ہے اللہ۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے اللہ ایسا ایمان چاہتا ہے جس پہ ارتداد نہ ہو، تو ہمارا شفا گئے کیا ہے؟ اس لیے آپ میرے دوستوں بزرگوں جو آپ نے کہا، عموماً علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر صالحین کے ساتھ رہو گے تو انشاءاللہ ایمان محفوظ رہے گا، اور کچھ نہ کچھ اللہ کو یاد بھی کر لو گے۔ ایک مرتبہ اللہ کہنا دنیا معافیہ سے بہتر ہے، اللہ کہنا۔ ہمارے حضرت امام محمد احمد صاحب کہتے تھے کہ سبحان اللہ کہنا اتنا اجر والا یہ کلمہ ہے کہ دنیا میں سما نہیں سکتا۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جددوا ایمانکم بکلمۃ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ سے اپنے کلمے کی، اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو، ہے کہ نہیں؟ تجدید کیا کرو۔ حضرت مجدد علیہ السلام کا ذکر آیا ہے ابھی، تو یہی کی جیل میں وہ مقید تھے، انہوں نے فرمایا بعض کوتاہ نظر یہ کہتے ہیں، کوتاہ نظر بیوقوف لوگ، کہ ایک مرتبہ کلمہ طیبہ کہنے سے کیسے کوئی جنت میں چلا جائے گا؟ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جسے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو مجدد صاحب کہتے ہیں یہ کوتاہ نظر لوگ ہیں جو ایسی بات میں شک کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بعض کوتاہ نظر یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنے سے کیسے کوئی جنت میں چلا جائے گا؟ فرماتے ہیں مرا مقصود میں شبد، مجھ کو مقصود یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک آدمی لا الہ الا اللہ کہے صدق دل سے اور سارے عالم کو بخش دیتے، اس کے اندر گنجائش ہے۔ مجدد صاحب اس بنا پر اس کلمے کو بھی ورد زبان رکھنا چاہیے، لا الہ جددوا ایمانکم بکلمۃ لا الہ، اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو۔ صحابی ایک دوسرے سے کہتے تھے اجلس بنا نؤمن ساعۃ، تھوڑی دیر بیٹھو ہم ایمان تازہ کریں۔ یہ سب کیا ہے؟ صحبت سے دلالت کرتی کہ نہیں؟ صحبت پر اس بنا پر فکر ہونی چاہیے۔ جو اللہ نے تم کو دولت دیا ہے ایمان کی،
اس کے بچانے کی فکر، جیسے اپنی جائیداد کی فکر کرتے ہو، آفت آ جاتی ہے جائیداد تک ختم ہو جاتی ہے، ہم لوگ کہتے یہی کام ہے، دن رات آتے رہتے ہو، جائیداد ختم ہو گئی، بڑی بڑی جائیداد جس پر امید تھی ختم ہو گئی۔ تو کلمہ طیبہ اگر اللہ سلب کر لے بے وقتی کی بنا پر آپ کے، تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ اس بنا پر سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے ایمان پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہم کو مومن بنایا۔ ایمان رہے گا انشاءاللہ آج ہی کل جنت میں جاؤ گے۔ اسی بنا پر ہمارے بزرگ دین فرماتے ہیں اس سب لوگ تو گناہوں سے بچتے ہیں، ہم کفر سے ڈرتے ہیں، گناہوں سے ڈرتے ہیں، ہم کفر سے۔ اپنی آخری کوشش شیطان یہ کرتا ہے کہ اس کو دین سے ہٹا دے، شبہ پیدا کر دے۔ تو آج دیکھ لیجیے کیسی کیسی کتابیں ہیں، کیسے کیسے حالات ہیں، ہمارے بچوں کا ایمان ختم ہو رہا ہے۔ ایسے واقعات ٹی وی پر کیسے ایسے آتے ہیں۔ اس بنا پر اول تو اس سے ہی احتیاط برتنا خود چاہیے، اپنے بچوں کو بچانا چاہیے۔ ایمان یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ہے کہ نہیں؟ آیت ہے۔ اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعملوا بطاعۃ اللہ واتقوا معاصی اللہ ومروا اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی ذلک وقائد لهم ولکم من النار۔ اے لوگوں عمل کرو، معروفات پر عمل کرو، نیک کاموں کو لے آؤ اپنی زندگی میں، برائیوں سے بچو، اپنے بچوں کو بھی نیک عمل کا حکم کرو اور برائیوں سے بچاؤ۔ یہ جہنم سے بچنے کا یہی طریقہ ہے۔ کتنی عمدہ حدیث مل جائے اعملوا بطاعۃ اللہ واتقوا معاصی اللہ ومروا اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی ذالک وقائد لهم۔ مولوی یہی کہ بیان کرے گا، آخرت کو بچانا ہے، آخرت کی کامیابی دلانا ہے۔ کتنا وہ شخص اگر انجینئرنگ کی ڈگری کوئی دلا دے، ڈاکٹری کی دلا، کتنا خوبی ہے، سمجھے ہے خوبی، لیکن جنت کے نجات کو جو ضامن ہو جائے، اس سے بڑھ کے کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتی۔ ایمان رکھو، ایک دن آنا ہے، قیامت آئے گی، اٹل ہے۔ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے قیامتی کا ذکر کیا ہے قرآن میں، توحید رسالت کا ہے بیان ہے، اور قیامت پوری سورہ قیامت ہی ہے، کیونکہ قیامت کے منکر زیادہ ہوئے ہیں۔ رسالت میں تو کوئی عیسیٰ سر مانتا ہے، کوئی مانتا ہے، لیکن وہ لوگ آخرت نہ کسی کی رسالت مانتے ہیں، کسی کی نبوت مانتے ہیں۔ اس بنا پر قیامت کا ذکر بار بار اللہ نے کیا ہے کہ ہونے والی آنے والی قصے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری، جان بھی جائے گی اور قیامت بھی آئے گی۔ اس بنا پر میرے دوستو اس زندگی کے لیے بھی ہم کو کچھ کرنا چاہیے تاکہ وہاں کارآمد ہو، کام آنے والی زندگی وہی ہے۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ کیا وقت نہیں آیا کہ لوگوں کے قلوب جو ہیں دہل جائیں؟ خدیل بن عیاض ڈاکو تھے، ڈاکہ ڈال رہے تھے، ڈاکے کا سامان لے کے سامنے تھا، تقسیم ہونے والا تھا، اتنے میں کسی نے یہ آیت پڑھ دی الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر۔ کیا وقت نہیں آیا کہ لوگوں کے قلوب ڈر جائیں؟ خدیل بن عیاض نے جب یہ آیت سنی ہے تو کہا آ گیا وقت۔ ڈاکے کی حالت میں تھے، اللہ ہدایت دیتا ہے تو ایسے دیتا ہے۔ ڈاکے کی حالت، سامان رکھا ہوا ہے ڈاکے کا، تقسیم کرنے جا رہے ہیں۔ ایک آیت کا اثر ہوا، آیت واز کا اثر ہوا کہ نہیں؟ آیت کا اثر، ایک آیت الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ کے ذکر۔ یہ قلوب نہیں ہے، ان کے دل میں ایمان آیا، کہا آ گیا وقت، آ گیا وقت۔ اور کہا کہ یہ سامان جو تمہارا رکھا ہوا ہے لوگوں سے کہا اس کو لے جاؤ۔ کہا یہ جھوٹا ہے، جو اسی کہہ رہا ہے، ابھی تو مال لیا، جان لینے کے لیے کہہ رہا ہے۔ بہت انہوں نے قسم کھائی کہ نہیں میں توبہ کرتا ہوں، ہمارا دے دیا۔ اور اتنی ہی نہیں کیا بلکہ جتنے ڈاکے میں مال حاصل کیا تھا اعلان کیا، پھر اس کا خود لے جا کر کے دیا، سب کو واپس کیا۔ ایک یہودی تھا، جا کے کہا کہ بھائی تمہارا مال ہم نے اتنا لیا تھا، سب کا ہم نے واپس کر دیا، تمہارا اتنا زیادہ ہے، یہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہم نہیں دے سکتے۔
معاف کر دو. کہا نہیں معاف نہیں کریں گے, تم کو ہماری مزدوری کرنی ہوگی. باغ تھا تو بدلا. کہا میں تیار ہوں. یہ ہے توبہ. بزرگ ہے توبہ بھی لوگ کرتے ہیں, وعدہ کرتے ہیں حقوق اللہ کو بھی ادا کریں گے, حقوق العباد کو بھی ادا کریں گے. بات یہ ہوتی ہے سچے تھے اپنے توبہ میں. تو حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف عموماً توجہ بھی نہیں ہوتی. حقوق العباد بہرحال وہ سچے طائب تھے, بزرگوں کے سردار بننے والے تھے. ڈاکوؤں کے سردار کے بعد بزرگوں کے سردار بننے والے تھے. بہت بڑے آدمی ہیں. بہرحال مزدوری کرنے لگے کیونکہ اللہ کا حق جو ادا کیا اس کا حق تھا, اور بغیر اس کے معاف کیے وہ حق ختم نہیں ہو سکتا. کرتے رہے لیکن اللہ تعالیٰ کا منظور ہوا. اس یہودی نے کہا کہ ہم نے جھولے میں فلاں چیز ہم رکھے ہوئے ہیں, اس کو لے آؤ. جب کھولا اس نے تو سونے کے ڈلے تھے. اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. کہا کہ میں نے سنا تھا کہ امت محمدیہ کا آدمی جب طائب ہوتا ہے تو اینٹ پتھر اٹھاتا ہے, وہ بھی سونے کا ہو جاتا ہے. میں نے اس جھولے میں اینٹ پتھر رکھا تھا تاکہ جب آوے تو میں کہوں گا اینٹ ہم نے سونا رکھا تھا تو میں اینٹ پتھر بھر کے لے آنا ہے اس پہ الزام رکھنے کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, وہ اینٹ پتھر کو سونا بنا گیا اور کہا اشہد اللہ. فضیل بن عیاض کا واقعہ مجھا ہے, یہ کوئی جھوٹا نہیں. اس نے کہا ہم توبہ کرتے ہیں. توبہ کریے میرے دوستوں بزرگوں, صحیح معنوں میں آدمی توبہ کرے, صحیح معنوں میں آدمی مومن ہو, انشاءاللہ اللہ کی طرف سے مدد آئے گی. مجھ سے تو بڑے بڑے لوگ پوچھتے ہیں, میں کہتا ہوں یہی ہے صورت, وہی ہے جو پہلے تھے وہی اب بھی ہے, اس سے بدلے گی نہیں, علاج نہیں بدلے گا. اس دوائی یہ نہیں کہ تھوڑا چیز فیل ہو گیا, دوا بھی فیل ہو جاتی ہے, یہ چیز فیل کتاب اللہ. اس کے بعد وہ طائب ہو گیا اور اس کے بعد بہت بڑا بزرگ ہوئے یہودی. توبہ ایسی چیز ہے. اس بنا پر ہم کو بھی حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے. آسان عیادت ہے, تعزیت ہے, کوئی بیمار ہے اس کی ملاج پرسی ہے, یہ سب حدیثیں موجود ہیں. جیسے نماز روزے سے بخشش ہوتی ہے اسی طرح ان اعمال سے بھی بخشش تک ہو جاتی ہے. اس بنا پر دین آسان ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں بھی اتنے انعامات رکھے ہیں کہ انشاءاللہ وہ بھی کامیاب ہو سکتا ہے. بہرحال فضیل بن عیاض کتنے بڑے آدمی ہوئے, وہ یہودی مسلمان ہو گیا. کیا سچے دل سے انہوں نے توبہ کیا تھا, حقوق العباد کی ادائیگی کی فکر انہوں نے کی, اللہ تعالیٰ نے لا دے دیا. اس بنا پر ہم شما کو بھی اپنی زندگی کو میرے دوستو شریعت کے تابع کرو. لا یؤمن احدکم, حدیث ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. مومن نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی حیا نفسانی شریعت کے تابع رہ جائے. سوچو کہ یہ چیز ہم جو کھا رہے ہیں اگر شرع اس کا کیا درجہ ہے. اگر تم کھاؤ گے تو ظلمت پیدا کرے گا, نور نہیں پیدا کرے گا. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. رسولوں کو حکم ہو رہا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات, طیبات کو کھاؤ اور عمل صالح کرو. نبی کو حکم ہو رہا ہے, کھانے کا حکم ہو رہا ہے لیکن مترکر کھانا نہیں ہے, طیبات. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, طیبات کھاؤ عمل صالح کرو. مفسرین لکھتے ہیں کہ عقل طیب اس لیے کہا کہ عقل طیب پر حسن عمل مرتب ہوتا ہے. جب طیب مال ہوتا ہے کھانا تو وہ کھانا موجب عبادات ہوتا ہے. اگر حرام کھانا ہے تو حرمت کی طرف لے جائے گا. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, عمل صالح کرو. نبیوں کو حکم رہا ہے عقل طیب کو کھانے کا اور عمل صالح کا. ہمارا شما کیا مستثنا ہوں گے. نبی کو یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, طیبات کھاؤ عمل صالح کرو. بہت بڑی بات ہے. لوگوں کو بھی حکم ہے, ہم لوگوں کو بھی. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اے لوگوں طیب حلال کھانا کھاؤ اور شیطان کے قدم بقدم نہ چلو. نبی کو کہا گیا کہ عمل صالح کیجیے. نبی کی شان کی یہی ہے کیونکہ وہ گناہ نہیں کر سکتا.
میں نے کہا لوگوں سے بڑے علماء تھے کہ یہ قرآن کی خوبی ہے، دونوں کو حکم ہو رہا ہے کھانے کو طیب، لیکن نبی سے کہا جا رہا ہے کہ عمل صالح کیجیے، اور ہم کو کہا جا رہا ہے گناہ نہ کرنا کھا کے کریے۔ یہ قرآن کی شان ہے، دونوں کے عمل میں بھی فرق کر دیا خدا تعالیٰ نے۔ کھاؤ طیبات میں سے، عمل صالح کرو، نبی کو کہا جا رہا ہے، ہم کو کہا جا رہا ہے کھاؤ طیبات میں سے اور قدم بقدم گناہ کی طرف لے جانا ہے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ نبی سے یہ ہو ہی نہیں سکتا جو خطوات شیطان کی طرف جا سکے۔ دوستو عقل طیب کا بہت بڑا درجہ ہے۔ صوفیہ کے سب سے پہلے عقل طیب ہی لے آتے ہیں۔ کلوا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض کلوا من الطیبات وعملوا فی سنتی، حدیث ہے طیبات کو کھاؤ اور سنت پر عمل کرو، اور لوگوں کو کے حالات میں ان کو محدثات میں محرکات میں نہ ڈالو، داخل ہو جاؤ گے جنت میں۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے دین ہم کو دیا صلاح کے لیے، فلاح کے لیے۔ آج بھی جو لوگ دین پر صحیح معنی میں عمل کرتے ہیں وہ اتنے بے چین نہیں ہیں، بے چینی نہیں ہے۔ ایک ادنا مومن جو ہے اس کے دل میں بھی جس کے ایمان ہے اس کے دل میں بھی سکون ہے، انشاءاللہ آخر میں ہمارا معاملہ خیر رہے گا، اس کو اطمینان ہے۔ اس بنا پر دین ہمارا جو ہے اطمینان اللہ بذکر اللہ، ذکر اللہ سے صرف اللہ اللہ کرنا ہے بلکہ دین پر عمل کرنا ہے، یہ اطمینان کا موجب ہوتا ہے، اطمینان کا موجب ہے۔ اس بنا پر لوگ عام طور سے ایسے کہتے ہیں جیسے کہ ہم لوگ عاجز ہو گئے، کہیے مولانا اس وقت کیا کیا جائے، توبہ کرو، میں کہیے بڑے بڑے توبہ کرو، لا تجروا فطرۃ الذین واغفر لهم، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا، ربنا لا تجعلنا فطرۃ الذین کفروا واغفر لنا، ہماری مغفرت کیجیے۔ معلوم ہوا کہ بہت سی برائیاں، بہت سی مصیبتیں ہمارے گناہوں کو بتاتا ہے، اس وقت بیچ میں واغفر لنا کہہ دیا۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے دین ہم کو دیا ہے، اس کے لیے کچھ لازم اعمال کو درست کرو، تو تھوڑا سا اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے وقت نکالو، تمہارا خالق و مالک ہے۔ دوسروں کو تو بہت کوشش کرو گے تب راضی ہوگا، اور اللہ تو تھوڑے میں راضی ہو جائے گا، تھوڑے میں۔ ایک مرتبہ اللہ کا بندہ، ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے اللہ حاضر ہے۔ اس بنا پر اللہ کا ذکر، نماز کی پابندی سب سے بڑھ کے بڑی بات ہے۔ کسی درجے میں نماز میں مسجد سے ربط رکھو۔ اے ملو سوال کیے گئے رسول اللہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر ما یدخل الجنہ، حضور سوال کیے کس چیز سے لوگ جنت میں جائیں گے؟ حضور نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق۔ جب ابھی جلسہ تھا بہت شاید 10-20 ہزار، میں نے کہا کہ عام لوگوں کے لیے یہ بات ہے۔ سوال کیے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر ما یدخل الجنہ، کون سی چیز ہے جس سے لوگ جنت میں جائیں گے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں کتنا علاج، یہاں ڈاکٹر تو کچھ سوچتا بھی ہے قلم ہم لے کر کے، سوچتا نہیں وہ کرتا ہے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کیا ہوا، جہاں مرض آیا دوا بھی ساتھ، یہاں کسی دوا کھولو اسپتال کبھی کچھ نہیں سکتا، اکثر تو نقصان ہے، فائدہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ حضور کی جو دوا سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما یدخل الجنہ فقال تقوی اللہ و حسن الخلق، سب سے زیادہ جنت میں داخل کس سے؟ تقوی اللہ سے اور حسن خلق ہو۔ ساتھ یہ بھی آیا صرف یہ نہیں کہ ڈر رہے ہو، لوگوں کے غمن کر رہے ہو، ڈر رہے ہو، یہ لان تان کر رہے ہو، ڈر رہے ہو، حدیث سے تقوی اللہ، اللہ کا تقوی۔ ابن قیم نے کہا کہ تقوی اللہ سے اللہ کے حقوق ادا ہوں گے اور حسن خلق سے مخلوق کے حقوق ادا ہوں گے، اور جب جو شخص اللہ کے حقوق کو ادا کرتا ہے اور اللہ کے بندوں کے حقوق کرتا ہے وہ صالح اور صالح جنت میں جائے گا۔ صلاح کی تعریف ہی یہی ہے، صلاح کی تعریف دیکھو کیا ہے، صلاح کی تعریف یہ ہے کہ جو حقوق اللہ کو بھی ادا کرے، حقوق العباد کو بھی ادا کرے۔ اور ظاہر ہے کہ جنت میں کون لوگ جائیں گے؟ صالح لوگ جائیں گے۔ جواب کتنا عمدہ ہے۔ ابن قیم نے جو کہا، ہمارے حضرت نے کہا کہ اصل کیا ہے؟ تقوی اللہ ہی ہے۔ جب تقوی اللہ ہوگا تو کسی پر ظلم کرے گا وہ؟
بےایمانی کرے گا، حقوق تلفی کرے گا، یہ ماشاء رسول اللہ صاحب فرماتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں، فرمایا میرے دوستو اس اپنے کو درست کرنے کی فکر کریں، انشاءاللہ کامیابی ہوگی، اللہ کی رحمت مقبول ہوگی۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے۔ کوئی تمہارا ابھی حدیث میں آیا ہے، میں نے پڑھایا ہے ابھی بھی، کہ جو شخص اپنا حق تھا نہیں چھوڑ دیا، اسے اجازت دو، فساد سے کیا فائدہ ہے، اس کے لیے بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑا درجہ ہے۔ اور ایک یہ کہ ہے 3 درجہ اس کا ہے۔ مجھ سے حرم میں پوچھا، اور پڑھا جلدی سے میں نہیں بیان کر سکتا، حرم میں اس حدیث کے متعلق ایک عالم نے پوچھا ہے کہ وہ حدیث کیا ہے مولانا۔ سب سے پہلا وہ ہے کہ اس کا حق ہے لیکن اس پر مقدمہ کرے جاؤ لے جا تمہارے ہی سے، اس کے بعد ہے نظریات، اس بنا پر یہ نظریات اور یہ دل و دماغ بنایا جائے گا شرعی اعتبار سے انشاءاللہ، اللہ کی رحمت مقبول۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے۔ محسنین کا مطلب یہی ہے جو نیک کام کر رہے ہیں اللہ کے لیے، محسنین۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، ہے کہ نہیں؟ ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی ہے، ڈرتے ہیں اللہ سے، اور جو محسن ہیں اپنے عمل میں خوبی طلب کرتے ہیں۔ عمل کی خوبی یہ ہے کہ سنت کے مطابق کرو، اس کو دیوار بن گئی لیکن اس پر روغن ہٹنا ہے، اس کا عمل ہے اور اس پر سنت کی اتباع ہے تو اس پر روغن لگ جاتا ہے، اب وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ سنت خود کیا محبوب ہے، یہ سنت میں اگر تھوڑی سی ایسی چیز سنت کیا ہے، تم نے لیپ لگا دیا رنگ ہے تو اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہو جاتا ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، بہرحال اللہ کا ذکر صرف سبحان اللہ الحمدللہ میں نہیں ہے۔ صاحب جلساز جو بہت زبردست عالم ہیں وہ لکھتے ہیں کہ یہ صرف اگر اپنے بال بچوں کے لیے روزی کا انتظام کرتا ہے تو وہ ذکر اللہ میں ہے۔ جہاں سے حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما دے، صحابہ بھی تھے ذکر کر رہے تھے، ایک آدمی کڑھائی لے کے جا رہا تھا جنگل کی طرف، ہر زمانے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے کہا دیکھتے نہیں یہ سب لوگ تو ذکر کر رہے ہیں، یہ کڑھائی لے کے جنگل میں مدعی دنیا دار ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم نفی میں لگے ہو، وہ فرض میں لگا ہوا ہے، وہ اپنے بال بچوں کے نفقے کے لیے جو فرض ہے اس پر اس کی تیاری میں ہو جا رہا ہے۔ دیکھیے اعتدال ہے نا کہ ہمارے دین میں اعتدال ہے، یہ نہیں کہ ایک چیز کہے تو وہی وہ سب جو غیر محقق ہوتے ہیں دین کو بعد میں بگڑ دیتے ہیں، خدمت میں بگاڑ دیتے ہیں۔ جو درجہ ہے جیسے تشریح شارع کا کام ہے، تدریج بھی شارع کا کام ہے، وہی درجہ بھی قائم کرتا ہے۔ تم کسی چیز کو واجب نہیں کر سکتے، آج ہے بہت یہ واجب ہے، کیسے تم کہا واجب؟ ابو حنیفہ نے کہا واجب، نبی نے کہا واقعی، تم کون ہو واجب کرنے والے؟ کسی چیز کو آپ واجب نہیں کر سکتے، واجب وہی جو شریعت نے کہا۔ جس طرح تشریح شارع کا کام ہے اسے درجہ قائم کرنا بھی شارع کا کام ہے، تم نہیں کر سکتے۔ اس زمانے میں یہ بھی ایک بگاڑ ہے جو جی آیا کہہ دیا، دوسرے بکواس ادھر ادھر کر لو، خدا رسول کے بارے میں بکواس نہ کرو، مگر میں آ جاؤ گے۔ بہرحال دیر ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین مستقیم پر رہنے کی توفیق دے، فرائض کی پابندی کرو، کوئی تھوڑا سا اللہ اللہ کر لیا کرو، ہمارے بزرگوں کے جملہ ہے، تھوڑا اللہ اللہ بھی کر لیا کرو، ایک مرتبہ اللہ، ایک مرتبہ سبحان اللہ۔ ہمارے حضرت ماں محمد حمد صاحب کہتے تھے ایک مرتبہ سبحان اللہ کا آج ساری دنیا میں سما نہیں سکتا ہے، خدا کا کام۔ ایک بالی زمین کی وقت ہو گئی کہ نہیں، اب جو زمین ادھر پڑی رہتی تھی کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا، اب وہ زمین قیمت ہو گئی نہیں، اس زمانے میں عمل کی وقت ہو جائے گی۔ سبحان اللہ آج تمہاری وقت نہیں ہے، خدا کیا ہے اس کی وقت ہے، اس جگہ معلوم ہے سبحان اللہ ایک مرتبہ جنت میں بھیجو اس کو۔ تھوڑی زمین میں کتنا ملتا ہے کہ نہیں، آپ بیان کر رہے تھے کل پرسوں، بہت شاندار۔ جو زمینیں پتھری تھی کوئی پوچھانے حال نہیں، ادھر سے سڑک نکل گئی، ادھر سے کیا قیمت ہو گئی نہیں۔ دیہاتی سب کے پاس ہمارے یہاں موٹر ہو گئی ہے، کیسے ہو گئی موٹر بھائی؟ کہا اس کی زمین سڑک میں آ گئی، اس کو مل گیا کئی لاکھ، اب وہ گھوم رہا موٹر لے کے، اس کو معمول گما میں نہیں تھا کہ یہاں موٹر بچا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، اس سبحان اللہ جس کو تم کہہ رہے ہو، جس کو کچھ نہیں سمجھا، اس سبحان اللہ کی قدر وہاں ہوگی۔ اور یہ تو واقعہ مشہور ہے، بیان کر دوں۔
ایک لڑکا تھا، کسی کا لڑکا تھا غریب، وہ ایک شاعر کہلا کے بیٹھتا تھا، تو ماں اس کی کہتی تھی نالائق تم کو کسی کام کے نہیں، تم اس کے یہاں بڑھ کے کیا کرو گے؟ دوسرے کہا اماں آپ نہ گھبرائیے، ہمارے پاس ایسا ایسا شعر ہے کہ 1,00,000 روپے ہم کو مل جائے گا اس سے۔ کہا بیٹا جاؤ فلاں جگہ سے بڑھیا ترکاری سبزی لے آؤ۔ گیا، 2 پیسے 1 پیسہ دے دے گی چیز، اسے سب سے کاٹا، ایک چیز پیش کر دیا۔ میں کہا نالائق بےہودے، تو اس کا یہ دام ہے، اس ککڑی کا جو ہے اور ترکاری کا یہ دام تم دو گے؟ مار کے لگا کے گیا وہ شاعر کے ہاں، کہا کہ آپ بہت آدمی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ شیر برس 1,00,000 کا 1,000 کا، یہ تو اس نے ترکاری کا بھی دام میں نے پھینک دیا اس شیر کو۔ کہا رے نالائق، اس کے قدرداں بادشاہ ہے، وہ کجڑی کیا جانے۔ اسلام تھانوی نے کہا ہے یہ جو ہم پڑھ لکھ رہے ہیں اس کے قدرداں اللہ ہے، اس سبحان اللہ کا اللہ ہی دے سکتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ العظیم ہے نا بہترین، سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ، کیا عمدہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کتنوں اشعار ہو ذرا پڑھو، بڑا مزہ آتی ہے بھائی، میں لندن میں کرتا ہوں، سبحان اللہ بحمدی مزہ آ رہا ہے، سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ العظیم، یہ معمولی جملہ ہے، لطف آ جائے پڑھے لیں، سبحان اللہ و بحمدی۔ ہم اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اللہ کی تسبیح اپنی نہیں، اور اس کے حمد کے ساتھ اس کی تعریف بھی کر رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں کہ تمام گناہوں سے اللہ پاک ہے، اور تمام حقائق اور تمام وہ محاسن سے اللہ تعالیٰ متصف ہے۔ 2 چیزیں سبحان اللہ و بحمدی میں کیا ہے؟ اللہ تمام نقائص سے، شبہ نقائص سے بھی پاک ہے، شبہ نقائص سے۔ لہٰذا جو علم شگا پڑھے جانتے ہیں کہ علامہ کا لفظ اللہ پر نہیں بولا جا سکتا ہے، علامہ کا لفظ اللہ پر نہیں بولا، تمام مولانا ابراہیم صاحب کو بولا جا سکتا ہے، مولانا قمر الدین صاحب کو بولا جا رہا ہے علامہ، لیکن علامہ کا لفظ اللہ پر نہیں، کیونکہ علامہ میں تے ہے، آخر میں تے ہے، کہ یہ کوئی سمجھ سکتا ہے کہ تے ہو سکتا ہے تانیث کی ہو، عورتوں کو بھی لگایا جاتا ہے نا، تو جس طرح اللہ تعالیٰ عیب سے پاک ہے، شبہ عیب سے بھی پاک ہے۔ علامہ کا لفظ اللہ کو نہیں بولا، آپ کو بولا جا رہا ہے علامہ، جس طرح اللہ تعالیٰ نقص سے پاک، شبہ نقص سے پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اندر تے نہ لگاؤ، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی سمجھے کہ اللہ مؤنث سے کیا ہے، یا عورت کا نام تے آتا کہ نہیں، تو علامہ وہی تے ہے، حالانکہ وہ تے کہا ہے کہ مبارکہ کے لیے، وہ تعریف کے لیے نہیں ہے، لیکن منع کیا ہے کہ اس کو علامہ اللہ کے لیے علامہ نہ کہو۔ جس طرح اللہ تعالیٰ تانیث سے مبرہ ہے، شبہ تانیث سے مبرہ ہے۔ دوست اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے دین کی سمجھ ہم کو عطا فرمائے، کوئی لطف دین ہے ملزا، بہت مزیدار ہے، بہت مزیدار ہے۔ چنانچہ لکھا ہے جنت میں لا اذن سمعت ولا عین رأت ولا خطر علی قلب بشر، ایسی خوبصورت چیزیں ہوں گی کہ آنکھوں نے دیکھا بھی نہیں ہوگا، ایسے گانے ہوں گے جو سنا بھی نہیں ہوگا، ولا خطرہ علی قلب بشر کے بارے میں لکھتے ہیں صوفیاء، ایسے علوم ہوں گے جو یہاں سنے بھی نہیں ہوں گے، جیسے جو وہ یہاں خوبصورتی کے دلدادہ لوگوں کو خوبصورتی دی جائے گی، اور گانے بجانے والوں کو گانے بجانے والی چیز دی جائے گی، اور جو اللہ کے محبت میں شرشار ہیں ان کو وہی نعمتیں جس سے دل ان کے مسرور ہو جائے، ساد حال ہو جائے، ایسی نعمتیں ہیں مجھے عجیب غریب۔ فرانس میں میں نے بیان کیا، ٹاور جب دیکھا تھا میں نے کہا ٹاور بنا لو گے تم، کوئی بات نہیں ہے، پانی منگوا لو، کھانا منگا لو، بجلی کر دو، لیکن ایک چیز تم کوئی کبھی نہیں کر سکتے، آتا ہے کہ جنت میں ایک پھل آدمی چاہے گا کھانا کھا لے گا، لیکن پھل وہی چہرے پر لگا رہے، لے آؤ، یہ تم نہیں کر سکتے۔ جس پھل کو چاہا کھا لیا اور وہی پھل چہرے پر لگا رہے گا، کیونکہ اگر وہ منقطع ہو جائے کسی درجے میں ٹہنی سے تو لا مقطوعۃ ولا ممنوع کے خلاف ہو جائے گا، وہاں کا پھل مقطوع نہیں ہوگا، کٹا نہیں گا، ختم نہیں ہوگا۔ اگر 1 سیکنڈ کے لیے بھی ٹہنی سے الگ ہوا ہاں تو جنت کے جو ابدی جگہ ہے وہ دائم وہ ابدی پھر نہیں رہ جائے گا، فنا آ جائے گا۔ اور کہا دارالفنا کے لوگ، میں نے کہا دارالفنا کے لوگ سمجھ نہیں سکتے اس چیز کو، انہوں نے خراب کیا ہے۔ دارالفنا کے لیے سب ٹاور بنا سکتے ہو لیکن یہ نہیں کر سکتے۔ بہرحال دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم کو اعمال
جنت سے مناسبت پیدا فرمائے تاکہ ثمرات جنت سے ہم مشرف ہوں. اللہ کی محبت، اللہ کی نسبت کیسی کیسی ہوگی. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ذکر پر کچھ ہی کرو. ایک مرتبہ اللہ کا ذکر جو ہے دنیا و معافی، ماں گنگوئی کہہ رہے ہیں معتبر آدمی ہے، معتبر ہمارے مقتداؤں میں سے ہے. ایک مرتبہ اللہ کہنے کو دنیا و معافیہ سے بہتر سمجھ. یقین لاؤ اللہ کوئی اس کی قیمت نہیں ہے، کوئی اس کی قدر کوئی قیمت اس کو ادا نہیں کر سکتا اس کی قیمت. ہمارا درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا سب مختصر دعا ہوگی. اللہم صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہ من قول وعمل. اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اعوذ بک من النار. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جہنم سے نجات کلی عطا فرمائے اور جنت میں داخلہ ہمارے لیے آسان فرما دے، مقرر فرما دے. اللہ اپنے رضا و خوشنودی سے ہم سب لوگوں کو مشرف فرمائے. اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے اعمال سے راضی ہو جائے. جو ہمارے گناہ اللہ اس کو معاف فرما دے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہم سب لوگوں کو مشرف فرمائے. حضور نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی. یا اللہ ہم سب گنہگار ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کے محتاج ہیں، آپ کے فضل و کرم کے ہم سب محتاج ہیں. یا اللہ بے شک گناہ ہے اور اسی کی سزاؤں میں ہم جی رہے ہیں، سزاؤں میں جی رہے ہیں. ہم کو اطمینان نہیں، سکون نہیں، پریشانیاں ہیں. یا اللہ ان پریشانیوں سے بھی نجات کلی عطا فرمائے، اطمینان قلوب عطا فرمائیے. یا اللہ ہمارے ظاہری و باطنی تمام گناہوں کو معاف فرمائیے، ہمارے رزقوں میں وسعت و برکت عطا فرمائیے، ہمارے اخلاق میں خوبیاں عطا فرمائیے، باہم محبت اور تعلق پیدا فرمائیے تاکہ سکون دنیا، سکون قلب، سکون دل، یہ تمام چیزیں ہم کو حاصل ہو جائیں. یا دنیا پریشان ہے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے بھی اور بد اخلاقیوں کی وجہ سے کہیں چین نہیں ہے، کوئی ایک لفظ حق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو حق کو ماننے والا بنا دے اور اللہ کے جو جزائیں ہیں ان کا یقین کرنے والا بنا دیجیے. یا اللہ جہنم سے نجات کلی عطا فرمائیے. یہ جو کچھ بیان کیا گیا ہے دین کی باتیں ہیں، اگرچہ اتنی قوت نہیں تھی لیکن آپ کے خلوص کی برکت سے، طلب کی برکت سے یہ باتیں بیان کیا ہے. اللہ آپ لوگوں کو بھی جزائے خیر مرحمت فرمائے اور اس حقیقت کو بیان کرنے کی اور ان تمام چیزیں جو بیان کی ہیں اس کے جزاؤں سے ہم سب لوگوں کو دنیا میں بھی آخرت میں بھی بہرور فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ہمارے حافظ صاحب نے انتظام کیا، ان کے خلوص کی بھی برکت ہے کہ جہاں تک ہو سکا دین کی باتیں ہم نے کیا. اللہ تعالیٰ اس کے صحت اور اللہ تعالیٰ اس کے اجر و ثواب کے مستحق ہونے پر اللہ قادر ہے. اللہ تعالیٰ خوبی خوب ہم سب لوگوں کو جزاؤں سے بہرور فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. آگے تفصیل میں